دوستو حلالہ ایک ایسا الفاظ ہے جس کو سن کر روح کانپ جاتا ہے۔ ناظرین، حلالہ کے معنی ہے حلال نہ ہونا، وہ چاہے کسی بھی چیز کا ہو، لیکن یہ الفاظ اس وقت اس جگہ پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر کسی عورت کو طلاق دیا جاتا ہے۔ دوست، طلاق دینے کا الگ الگ طریقہ ہے۔ سنی مسلموں کا الگ ہے، شیعہ کا الگ ہے، غیر مقلدین اہل حدیث کا الگ ہے۔ یہ حلالہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی عورت کو طلاق دے دیا جاتا ہے، جسے طلاق بدعت کہتے ہیں۔ طلاق بدعت کے معنی ہے ایک ہی وقت میں 3 مرتبہ طلاق 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 دیا کہہ کر عورت کو اپنے نکاح سے الگ کر دیا جاتا ہے، جو کہ طلاق دینے کا سب سے حرام طریقہ ہے، لیکن طلاق ہو جاتی ہے۔ غیر مقلدین اہل حدیث مسلموں کے یہاں یہ طلاق ایک طلاق مانی جاتی ہے، اور جو فقہا کو ماننے والے ہیں ان کے یہاں یہ 3 طلاق مانی جاتی ہے۔ چاروں فقہوں کے یہاں اگر صرف اپنے زبان سے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنے ہوش و حواس میں طلاق دے دیا تو بھی 3 طلاق مانی جاتی ہے۔ ایسے طلاق کو طلاق بتہ کہتے ہیں، اور طلاق بتہ 3 طلاق ہوتی ہے، اور ایسے طلاق مغلظہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد عورت اپنا عدت گزار کر کہیں بھی شادی کر سکتی ہے، اپنے مرضی سے یا اپنے گھر والوں کی مرضی سے۔ اب اس عورت کا اپنے شوہر سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ دوبارہ نکاح بھی اپنے کسی شوہر سے کرنا چاہے یا مرد کرنا چاہے تو بھی نہیں ہوگا۔ طلاق مغلظہ ہونے کے بعد عورت اپنے گھر چلی جائے گی، اپنی ماں باپ کے یہاں، اپنے بھائی بہن کے پاس۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ عورت یا مرد اپنے اسی بیوی اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو کیا کرے؟ تو کان کھول کر سن لو، اسلام کو بدنام کرنے والے چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس سے نکاح کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور نہ کوئی نکال سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مولوی ہو، مفتی ہو۔ اگر فیصلہ ہو گیا کہ یہ طلاق مغلظہ ہے، طلاق بدعت ہے، تو اس کا دوبارہ نکاح کرنے کا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے اسلام میں۔ اب ایک بات یہ ہے کہ حلالہ کیا ہے، جس کو طلاق سے جوڑ دیا گیا ہے، اور لوگوں نے، اور ہندوستانی میڈیا نے، اور جاہل لوگوں نے، اسلام کو بدنام کرنے والے لوگوں نے حلالہ الفاظ کو اچھال دیا ہے۔ اب حلالہ ہے کیا؟ اب سنیں۔ حلالہ کے معنی ہے حلال نہ ہونا، جو کہ میں پہلے ہی بتا دیا ہے۔ دوستو، ایک ہوتا ہے حلال کرنا اور ایک ہوتا ہے حلال کروانا، یا پھر حلالہ کرنا یا کروانا، جیسا کہ آج لوگ سمجھتے ہیں۔ اب طلاق کے بعد جو لوگوں نے کہا کہ حلالہ کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے، یا جو مسلمان کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، یہ دونوں ہی حرام ہیں، ناجائز ہے۔ اسلام کے اندر حلالہ کرنا کروانا دونوں ہی حرام ہے۔ اب جیسے لوگ کہتے ہیں کہ عورت کا کسی دوسرے مرد سے نکاح کروایا جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ حلالہ کروانا ہے، اور وہ مرد 1 دن کے لیے یا 1 مہینے کے لیے نکاح کیا اور پھر طلاق دے دیا، اس کے بعد اس عورت کا پہلے والے مرد سے نکاح کر دیا جاتا ہے، تو جس سے نکاح کیا اس سے بھی نکاح نہیں ہوا اور نہ پہلے والے سے نکاح ہوگا۔ اب 100 کا سیدھا ایک بات سمجھ لو کہ طے کر کے کسی عورت کا نکاح کروا لیا کہ آج کر لو، کل طلاق دے دینا، ہم اس کا نکاح اس کے پہلے والے سے کریں گے، تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ گناہ ہے، اور گناہ عظیم ہے۔ ایسے کرنے والے پر، کروانے والے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہو، اس کا دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ تو دوستو، اب ایک بات ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنے بیوی کو 3 طلاق دے دیا ہے تو ان دونوں میں کوئی لینا دینا نہیں رہے گا، عورت اپنے راستے، مرد اپنے راستے رہے گا، جیسا کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں۔ اب ایک بات رہ گئی کہ عورت کا پہلے والے کے لیے حلال ہو جانا۔ یہ اب ایسا ہے کہ عورت نے طلاق کے بعد دوسرا نکاح کر لیا اور حلالہ کی نیت بھی نہ ہو، اس عورت کا یا اس کے گھر والوں کا، اور اس کی پہلی شادی جیسے ہوئی تھی ویسے ہی ہوئی ہو، اور کسی وجہ سے اس عورت کا
پھر سے طلاق ہو گیا یا اس کا شوہر مر گیا، پھر وہ اپنے گھر آ گئی، عدت گزار لیا، اس کے بعد وہ عورت اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ حلالہ کے مطلب یہ ہے نہ کہ طے کر کے کرنا کا نام حلالہ ہے۔ اور ایک بات، عورت طلاق کے بعد جو دوسرا نکاح کرے تو اس کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ 2 دن یا 2 مہینے میں زبردستی اس سے طلاق لے کر اپنے پہلے والے شوہر سے نکاح کر لوں گی، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ طلاق یا حلالہ کی نیت سے عورت کا دوسرا نکاح کرنا یا کسی مولوی سے کروانا یا کروانے والے گھر والے ہو یا کوئی بھی ہو، سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعنت کا مستحق ہوگا۔ تو دوستو، یہ تھی حلالہ کی اصل صورت اور اس کا صحیح طریقہ۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اور اچھے سے جاننے کے لیے کسی اچھے مفتی کی تلاش کر لیں۔ تو اب مجھے دیجیے اجازت، پھر سے حاضر رہوں گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔